کیا؟ اپنے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے تاکہ وہ بھی توبہ کی طرف آئیں۔ فضیل بہت بڑے ڈاکو تھے، مال چھینا، لوٹا، قافلے کو بھگا دیا، لوٹا بھگا دیا۔ بہت لوگ اتنے سہمے رہتے تھے کہ جس جنگل میں فضیل رہتے تھے کوئی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن فضیل رات کے وقت چوکنا تھے سب قافلے کو لوٹنے کے لیے، تو قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن تھے، ایک اللہ والے تھے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ فضیل لوٹے گا، کہا چلو ہم قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائے گے۔ جب قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ والے گزرے تو قرآن شریف کی آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے جھک جائیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ دل پہ بات اثر کر گئی، اور فضیل نے کہا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ فضیل کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ وقت آ گیا۔ کیا کبھی ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں؟ کیا کبھی ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں؟ لیکن ولی بننے کے پیچھے توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ سبب ہے کسی برکت کا۔ توبہ توبہ کے لیے کوئی چیز سبب بنی ہے، اس راستے پہ لانے کے لیے کوئی چیز سبب بنی ہے۔ تو فضیل نے کہا وہ وقت آ گیا اور پھر کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ ساتھی آئے، آنے کے بعد کہا فضیل بہت بڑا قافلہ ہے، بہت مال لے کر آئے، چلو۔ کہا نہیں، اب فضیل لوٹنے کے قابل نہیں رہا، فضیل تو خود ہی لوٹ گیا۔ فضیل کا دل کسی نے لوٹ لیا ہے، اب فضیل نہیں لوٹے گا۔ تو کہا جب ڈکیتی کرنے میں سردار تھے تو توبہ اکیلے کیسی؟ توبہ کرنے میں بھی سردار بنو، ہم بھی توبہ کریں گے۔ اور جب ان لوگوں نے توبہ کی تو سب ولی ہو گئے۔ اب راز کیا ہے بھائی اس توبہ کے پیچھے؟ پتہ ہے فضیل کی ایک عادت تھی، مال تو لوٹتے تھے لیکن لوگوں کو مارتے نہیں تھے، یہ سوچ کر کہ یار ڈاکو ہوں لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نہیں۔ اور خاص طور پر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کا مال نہیں لوٹا، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ بھائی چلو مردوں کا مال لوٹ لیا لیکن عورتوں کا نہیں لوٹا۔ تو عورتوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے فضیل کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کسی نہ کسی کی ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی باریکی آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عام عورت کا کوئی خیال کرے تو اللہ اس کو فضیل بن ایاز بنا دیتا ہے، اگر کوئی اپنی ماں بہن کا خیال کرے تو اللہ اس کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آج ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول نہیں، ہمارے گھروں میں پیار کا ماحول نہیں، ہمارے گھروں میں الفتوں کا ماحول نہیں۔ ہماری ماں سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے باپ سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے بھائیوں سے ہماری نہیں بنتی، ہماری بیوی سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے پڑوسیوں سے ہماری نہیں بنتی۔ آپ سب کچھ بن گئے۔ ایک جملہ کہوں برا نہیں مانے تو، آپ قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، مداری بنے، سب بنے، کیا آپ وہ مسلمان بھی بنے ہو جو مسلمان بنانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے؟ جیسا مسلمان بنانے کے لیے حضور آئے تھے، حضور جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، وہاں تو کسی کے لیے نفرت کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کے دلوں میں نفرتیں کیسی ہیں؟ وہاں تو کسی کے لیے حسد کی گنجائش نہیں تھی، آپ کے دلوں میں حسد کیسا ہے؟ وہاں تو کسی کے لیے انتقام کی گنجائش نہیں تھی، آپ کے دلوں میں انتقام کیسا ہے؟ وہاں تو کسی کے لیے برا سوچنے کی گنجائش نہیں تھی، آپ کے دلوں کے اندر بری سوچ کیسے ہے؟ آپ کے دلوں کے اندر نگیٹو سوچ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، مومن جو ہے وہ نگیٹو کبھی نہیں سوچتا، اس کی اپنی سوچ میں بہت پازیٹیو ہوتا ہے، بہت مثبت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کبھی انتقام نہیں لیتا۔ محبوب الہی کے